وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا اور ہم نے کتنی ہلاک کر دی من سے قریت بستیاں کانت وہ تھیں ظالمۃ ظالم وانشأنا اور پیدا کیے ہم نے بعدها ان کے بعد قومن گروہ لوگ آخرین دوسرے اور کتنی پیچھ ڈالی ہم نے بستیاں جو تھیں گنہگار اور اٹھا کھڑے کیے ان کے پیچھے اور لوگ یعنی یہ نہیں کہ ان کی نیست و نابود کر دینے سے اللہ کی زمین اجڑ گئی وہ گئے دوسروں کو ان کی جگہ بسا دیا گیا فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما پھر جب اخسو انہوں نے آہٹ پائی باسنا ہمارا عذاب اذا ہم اس وقت وہ منہا اس سے یرکضون بھاگنے لگے پھر جب آہٹ پائی انہوں نے ہماری آفت کی تب لگے وہاں سے ایڑ کرنے لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تركضوا تم مت بھاگو ورجعوا اور لوٹ جاؤ الى طرف ما جو اترفتم تم اسائے دیے گئے فی اس میں ومساکنکم اور اپنے گھر جمع لعلکم تاکہ تم تسألون تمہاری پوچھ گچھ ہو ایڑ مت کرو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا اور اپنے گھروں میں شاید کوئی تم کو پوچھے یعنی جب عذاب الہی سامنے آ گیا تو چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگے اور بھاگ کر جان بچا لیں اس وقت تکوینی طور پر کہا گیا کہ بھاگتے کہاں ہو ٹھہرو اور ادھر ہی واپس چلو جہاں عیش کیے تھے اور جہاں بہت سے سامان تنام جمع کر رکھے تھے شاید وہاں کوئی تم سے پوچھے کہ حضرت وہ مال و دولت اور زور و قوت کا نشہ کیا ہوا وہ سامان کدھر گئے اور جو نعمتیں خدا نے دے رکھی تھیں ان کا شکر کہاں تک ادا کیا تھا یا یہ کہ آپ بڑے آدمی تھے جن کی ہر موقع پر پوچھ ہوتی تھی اب بھی وہیں چلیے بھاگنے کی ضرورت نہیں تاکہ لوگ اپنی مہمات میں آپ سے مشورہ کر سکیں اور آپ کی رائے دریافت کر سکیں یہ سب باتیں تحکمن کہی گئی ہیں
قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، قالوا وہ کہنے لگے یا ویلنا ہائے ہماری شامت، انا کنا ہم بے شک تھے، ظالمین ظالم، کہنے لگے ہائے خرابی ہماری، ہم تھے بے شک گنہگار۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، فما زالت پس رہی تلک یہ دعواهم ان کی پکار، حتیٰ یہاں تک کہ جعلناهم ہم نے انہیں کر دیا حصیدا کٹی ہوئی کھیتی، خامدین بجھی ہوئی آگ، پھر برابر یہی رہی ان کی فریاد یہاں تک کہ ڈھیر کر دیے گئے، کاٹ کر بجھے پڑے ہوئے، یعنی جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تب اپنے جرموں کا اعتراف کیا اور برابر یہی چلاتے رہے کہ بے شک ہم ظالم اور مجرم ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ وقت قبول توبہ کا نہ تھا، اعتراف و ندامت، اس وقت سب بیکار چیزیں تھیں، آخر اس طرح ختم کر دیے گئے جیسے کھیتی ایک دم میں کاٹ کر ڈھیر کر دی جاتی ہے یا آگ میں جلتی ہوئی لکڑی بجھ کر راکھ رہ جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا اور ہم نے نہیں پیدا کیا سماء آسمان، والارض اور زمین، وما جو بینہما ان دونوں کے درمیان لاعبین کھیلتے ہوئے، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے بیچ میں کھیلتے ہوئے، یعنی جس میں کوئی معتد بھی حکمت اور غرض صحیح نہ ہو۔ اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ آفرینش عالم کی غرض کو سمجھے اور دنیا کو محض کھیل تماشا سمجھ کر انجام سے غافل نہ ہو، بلکہ خوب سمجھ لے کہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہر نیک و بد کی جزا ملنا اور ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، لو اردنا اگر ہم چاہتے ان کے نتخذ ہم بنائے لہوا کوئی کھلونا، لاتخذناه تو ہم اس کو بنا لیتے، من لدنا اپنے پاس سے، ان كنا اگر ہم ہوتے، فاعلین کرنے والے، اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کچھ کھلونا تو بنا لیتے ہم اپنے پاس سے اگر ہم کو کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، بلکہ نقذف ہم پھینک مارتے ہیں بالحق کی حق کو، علی پر، الباطل باطل، فیدمغہ پس وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فإذا تو اس وقت ہوا وہ زاہق نابود ہو جاتا ہے، وَلَكُمْ وہ تمہارے لیے، الویل خرابی، مما اس سے جو تصفون تم بناتے ہو، یوں نہیں پر ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر، پھر وہ اس کا سر پھوڑ ڈالتا ہے، پھر وہ جاتا رہتا ہے، اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو۔ یعنی اگر ایسے لہو کے کام بالفرض ہماری شان کے لائق ہوتے اور ہم ارادہ بھی کرتے کہ یوں ہی کوئی مشغلہ اور کھیل تماشا بنا کر کھڑا کر دیں تو یہ چیزیں ہم بذات خود اپنی قدرت سے کر گزرتے، تمہاری داروگیر کا اور پکڑ دکڑ سے اس کو کچھ سروکار نہ ہوتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں کھیل تماشا نہیں بلکہ میدان کا ارزار ہے، جہاں حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے، حق حملہ آور ہو کر باطل کا سر کچل ڈالتا ہے، اسی سے تم اپنی مشرکانہ اور سفیہانہ باتوں کا انجام سمجھ لو کہ حق و صداقت کا گولہ جب پوری قوت سے تم پر گرے گا، اس وقت کیسی خرابی اور بربادی تمہارے لیے ہوگی اور کون سی طاقت بچانے آئے گی۔ تنبیہ، لو اردنا ان نتخذ لہوا الی آخری کی تقریر کئی طرح کی ہے، ہماری نزدیک سباق و لحاق کے اعتبار سے جو معنی زیادہ قریب و صاف تھے وہ اختیار کیے ہیں، اور من لدنا اور ان کننا فاعلین کی قیود کے فوائد کی طرف لطیف اشارے کر دیے گئے ہیں، واللہ عالم۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ وَلَهُ اور اسی کے لیے، من جو فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ومن اور جو عندہ اس کے پاس، لا يستكبرون وہ تکبر سرکشی نہیں کرتے، عن سے عبادتی اس کی عبادت، لا يستخسرون نہ وہ تھکتے ہیں، اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہیں کرتے کاہلی، پھر وہ تباہ کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے اور کہاں پناہ مل سکتی ہے۔
یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، اللیل رات، والنہار اور دن، لا یفترون وہ سستی نہیں کرتے، یاد کرتے ہیں رات اور دن نہیں تھکتے، یعنی فرشتے باوجود مقربین بارگاہ ہونے کے ذرا شیخی نہیں کرتے، اپنے پروردگار کی بندگی اور غلامی کو فخر سمجھتے ہیں، وظائف عبودیت کے ادا کرنے میں کبھی سستی یا کاہلی کو راہ نہیں دیتے، شب و روز اس کی تسبیح اور یاد میں لگے رہتے ہیں، نہ جھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، بلکہ تسبیح و ذکر ہی ان کی غذا ہے۔ جس طرح ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں، یہی کیفیت ان کی تسبیح و ذکر کی سمجھو۔ وہ کسی کام پر مامور ہوں، کسی خدمت کو بجا لا رہے ہوں، ایک منٹ ادھر سے غافل نہیں ہوتے۔ جب معصوم و مقرر فرشتوں کا یہ حال ہے تو خطا کار انسان کو کہیں زیادہ اپنے رب کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، کیا اتخذوا انہوں نے بنا لیا، آلہۃ کوئی معبود، من الارض زمین سے، ہم وہ ینشرون انہیں اٹھا کر کریں گے، کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اور معبود زمین میں کہ وہ جلا اٹھیں گے ان کو، یعنی آسمان والے فرشتے تو اس کی بندگی سے کتراتے نہیں بلکہ ہم وقت اس کی یاد اور بندگی میں مشتغل رہتے ہیں۔ پھر کیا زمین میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو خدا کے بالمقابل معبود ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور جب خدا ان کے پجاریوں کو اپنے عذاب سے مار ڈالے تو وہ ان کو پھر جلا اٹھائیں یا ہلاکت سے بچا لیں؟ ہرگز نہیں۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ لو کان اگر ہوتے فیہما ان دونوں میں آلہۃ اور معبود اللہ سوائے اللہ لفسدتا البتہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، فسبحانہ پس پاک ہے اللہ رب العرش عرش، عما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر ہوتے ان دونوں میں اور معبود سوائے اللہ کے تو دونوں خراب ہو جاتے، سو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ بتلاتے ہیں۔ تعدد آلہہ کے ابطال پر یہ نہایت پختہ اور واضح دلیل ہے جو قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی۔ اس کو یوں سمجھو کہ عبادت نام ہے کامل تذلل کا، اور کامل تذلل صرف اسی ذات کے سامنے اختیار کیے جا سکتا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں ہر طرح کامل ہو، اسی کو ہم اللہ یا خدا کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ خدا کی ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، نہ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو، نہ بیکار، نہ عاجز ہو، نہ مغلوب، نہ کسی دوسرے سے دبے، نہ کوئی اس کے کام میں روک ٹوک کر سکے۔ اب اگر فرض کیجیے آسمان و زمین میں دو خدا ہوں تو دونوں اسی شان کے ہوں گے۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور علویات و سفلیات کی تدبیر دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں، یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا اس لیے دونوں نے مل کر انتظام کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں، اور اگر تنہا ایک سارے عالم کا کامل طور پر انجام کر سکتا تھا تو دوسرا بیکار ٹھہرا۔ حالانکہ خدا کا وجود اسی لیے ماننا پڑا ہے کہ اس کے معنی بدون چارہ ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لامحالہ مقابلہ میں ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادہ اور تجویز کو چھوڑ بیٹھے گا، وہ خدا نہ رہا، اور یا دونوں بالکل مساوی متوازی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادہ اور تجویز کو عمل میں لانا چاہیں گے۔ اول تو معاذ اللہ خداؤں کی اس رساکشی میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہ ہو سکے گی، اور موجود چیز پر زور آزمائی ہونے لگی تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا یہ نظام کبھی کا درہم برہم ہو جاتا، ورنہ ایک خدا کا بیکار یا ناقص و عاجز ہونا لازم آتا ہے جو خلاف مفروض ہے۔ جو عرش تخت شاہی کا اکیلا مالک ہے اس کے ملک میں شرکت کی گنجائش ہی نہیں۔ دو خود مختار بادشاہ جب ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے جن کی خود مختاری بھی محض مجازی ہے، تو دو مختار کل اور قادر مطلق خدا ایک قلمرو میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل اس سے باز پرس نہیں کرتے، عما اس سے جو یفعل وہ کرتا ہے، وهم اور بلکہ وہ يسألون باز پرس کیے جائیں گے، اس سے پوچھا نہ جائے گا جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جائے۔ یعنی خدا تو اس ہستی کا نام ہے جو قادر مطلق ہے، جو قادر مطلق اور مختار کل ہو، اس کی قدرت و مشیت کو روکنا تو کجا کوئی پوچھ پاچھ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے فلاں کام اس طرح کیوں کیا۔ ہاں اس کو حق ہے کہ وہ ہر شخص سے مواخذہ اور باز پرس کر سکتا ہے۔
ام اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون۔ ام کیا اتخذوا انہوں نے بنا لیے من دونی اللہ کے سوائے آلہتن اور معبود، کل فرما دیں ہاتو لاؤ بے شک پیش کرو برہانکم اپنی دلیل، ہادہ ذکر یہ کتاب من جو مائی میرے ساتھ، ذکر اور کتاب من قبلی جو مجھ سے پہلے، بلکہ البتہ اکثرهم ان میں اکثر لا یعلمون نہیں جانتے ہیں الحق کا حق، فہم پس وہ معرضون روگردانی کرتے ہیں۔ کیا ٹھہرائے انہوں نے اس سے ورے اور معبود تو کہ لاؤ اپنے سند، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی، کوئی نہیں پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے سچی بات، سو ٹلا رہے ہیں۔ پہلے توحید پر دلیل عقلی قائم کی گئی تھی، اب مشرکین سے ان کے دعوے پر دلیل صحیح کا مطالبہ ہے، یعنی خدا کے سوا جو معبود تم نے تجویز کیے ہیں ان کا اثبات کس دلیل عقلی یا نقلی سے ہوا؟ اگر موجود ہو تو پیش کرو۔ ظاہر ہے ان کے پاس بجز اوہام و ظنون اور باپ دادوں کو کی کورانہ تقلید کے کیا رکھا تھا۔ شرک کی تائید میں نہ کوئی دلیل عقل مل سکتی ہے نہ نقلی جس پیش کر سکتے۔ قضا قال المفسرون، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے ان معبودوں کو فرمایا تھا کہ جن کو خدا کے برابر کوئی سمجھے کہ ایسے وہ حاکم ہوتے تو جہاں خراب ہو جاتا۔ اب ان کا ذکر فرماتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بطور نائبین اور ماتحت حکام کے ٹھہراتے ہیں، سو ان کو مالک کی سند چاہیے۔ سند بغیر نائب کیوں کر بن سکتے ہیں؟ اگر سند ہے تو پیش کرو۔ یعنی میری امت اور پہلی خدا پرست امتوں کی یہی ایک بات ہے کہ اس رب العرش کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، جس کی عقلی دلیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ تم اگر ملل سماویہ کے اس اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی دلیل رکھتے ہو تو پیش کرو۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ امت اور پہلی امتیں، اس امت کی کتاب قرآن کریم اور پہلی امتوں کی آسمانی کتابیں تورات انجیل وغیرہ سب اس میں دعویٰ توحید پر متفق رہی ہیں۔ چنانچہ آج بھی باوجود بے شمار تحریفات کی پہلی کتابوں کی وقت گردانی کرو، توحید کا اعلان اور شرک کا رد صاف صاف پاؤ گے۔ مگر یہ جاہل اس بات کو کیا سمجھیں؟ اگر سمجھ ہوتی تو حق بات کو سن کر ہرگز نہ ٹلاتے۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اور ما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا تم سے پہلے من رسول کوئی رسول اللہ مگر نوحی ہم نے وہی بھیجی الیہ اس کی طرف، انہو کہ بے شک وہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا انا میرے سوا فاعبدون پس میری عبادت کرو۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سو میری بندگی کرو۔ یعنی تمام انبیاء مرسلین کا اجماع عقیدہ توحید پر رہا ہے، کسی پیغمبر نے کبھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا، ہمیشہ یہی تلقین کرتے آئے کہ ایک خدا کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ تو جس طرح عقلی اور فطری دلائل سے توحید کا ثبوت ملتا ہے اور شرک کا رد ہوتا ہے، ایسے ہی نقلی حیثیت سے انبیاء علیہ السلام کا اجماع دعویٰ توحید کی حقیقت پر قطعی دلیل ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذ بنا لیا الرحمن رحمان اللہ ولدن ایک بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ عباد بندے مکرمون معزز۔ اور کہتے ہیں رحمان نے کر لیا کسی کو بیٹا، وہ ہرگز اس لائق نہیں، لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے۔ عرب کے بعض قبائل ملائکہ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، سو بتلا دیا کہ یہ خدا کی شان رفیع کے لائق نہیں کہ بیٹے بیٹیاں بنائے۔ اسی میں نصارہ کا رد بھی ہو گیا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، نیز یہود کے اس فرقہ کا بھی جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ لا يسبقونه وہ اس سے سبقت نہیں کرتے، بالقول بات میں، وهم اور وہ بأمره اس کے حکم پر، يعملون عمل کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ یعنی جن برگزیدہ ہستیوں کو تم خدا کی اولاد بتلاتے ہو وہ اولاد نہیں، ہاں اس کے معزز بندے ہیں، اور باوجود انتہائی معزز و مقرب ہونے کے ان کی ادب و اطاعت کا حال یہ ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی اور اجازت نہ پائیں
اس کے سامنے خود آگے بڑھ کر لب نہیں ہلا سکتے اور نہ کوئی کام اس کے حکم کے بدوں کر سکتے ہیں۔ گویا کمال عبودیت و بندگی ہی ان کا طغرائے امتیاز ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ يعلم وہ جانتا ہے ما جو بين أيديهم ان کے ہاتھوں میں سامنے وا اور ما خلفهم جو ان کے پیچھے وا، اور لا يشفعون وہ سفارش نہیں کرتے الا مگر لمن جس کے لیے ارتضى اس کی رضا ہو، وهم اور وہ من خشيته اس کے خوف سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا علم ان کے تمام ظاہری و باطنی احوال کو محیط ہے، ان کی کوئی حرکت اور کوئی قول فعل اس سے پوشیدہ نہیں، چنانچہ وہ مقرب بندے اسی حقیقت کو سمجھ کر ہمہ وقت اپنی احوال کا مراقبہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی حالت اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، یعنی اس کی مرضی معلوم کیے بدوں کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے، چونکہ مومنین معاہدین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس لیے ان کے حق میں دنیا و آخرت میں استغفار کرنا ان کا وظیفہ ہے۔ پھر ان کو خدا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جب خدا نہیں تو خدا کے بیٹے یا بیٹیاں بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ صحیح اولاد جنس والدین سے ہونی چاہیے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ومن جو یقل کہے منہم ان میں سے، انی بے شک میں، الہ معبود من دونی اس کے سوا، ذالک پس وہ شخص، نجزی ہم اسے سزا دیں گے، جہنم کذالک اسی طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، الظالمین الظالم جمع۔ اور جو کوئی ان میں کہے کہ میری بندگی ہے اس سے ورے، سو اس کو ہم بدلہ دیں گے دوزخ، یوں ہی ہم بدلے دیتے ہیں بے انصافوں کو، یعنی جن کو تم خدا کی اولاد یا خدا بنا رہے ہو۔ اگر بفرض محال ان میں سے کوئی اپنی نسبت معاذ اللہ ایسی بات کہے گزرے تو وہی دوزخ کی سزا جو حد سے گزرنے والے ظالموں کو ملتی ہے، ہم ان کو بھی دیں گے۔ ہمارے لامحدود اقتدار و جبروت سے وہ بھی باہر نہیں جا سکتے، پھر بھلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟